وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے چلائی گئی حکومت مخالف تحریک ابھی تک اس لیے کامیاب نہیں ہو پائی کہ اس میں حکمران کے خلاف نفرت کا عنصر اب تک نمایاں نظر نہیں ہو پایا، جیسا کہ ماضی کی حکومت مخالف تحریکوں میں ہوتا رہا ہے۔ اسے خان صاحب کی خوش قسمتی سمجھیں یا پی ڈی ایم کی بدقسمتی کہ اپوزیشن کی تحریک اسمبلی سے نکل کر گلیوں، بازاروں اور میدانوں میں تو آ گئی، مگر اس کا رنگ اسمبلی کے فلور والا ہی رہا۔ عمران خان کے خلاف مہم میں مخالفت موجود تھی مگر نفرت موجود نہیں تھی۔ بدقسمتی سے احتجاجی تحریک تبھی چلتی ہے جب اس میں نفرت کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہو۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ نے اپنے تجزیے میں کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دائیں بازو کے قومی اتحاد نے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی تو اس میں نفرت اور غصہ نمایاں تھا، لیکن اسے خان صاحب کی خوش قسمتی پر ہی محمول کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی قیادت عمران خان کے خلاف اپنی تحریک میں نفرت کا زہر گھولنے میں ناکام رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے خلاف تحریک کو مذہبی رنگ دیا گیا اور عوام کو دین اسلام کے نام پر ان کے خلاف اکسایا گیا۔ یوں اصغر خان کی جانب سے بھٹو کو سر عام کوہالہ کے پل پر پھانسی پر چڑھانے جیسی باتیں کر کے ان کے خلاف عوامی نفرت کو بڑھایا گیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ضیاء الحق کے ہاتھوں بھٹو کی پھانسی کو تاریخ نے جوڈیشل مرڈر قرار دیا اور انہیں شہادت کے درجے پر فائز کیا۔ حالانکہ قومی اتحاد نے بھٹو مخالف تحریک کا نام تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا تھا۔ اسی طرح عمران خان کی جانب سے نواز شریف کے خلاف حکومت مخالف مہم میں پہلے تو بار بار انہیں کرپٹ کہا گیا، جھوٹے سچے اعداد و شمار پیش کر کے انہیں پینما اسکینڈل سے جوڑا گیا اور کہا گیا کہ نواز شریف عوام کا پیسہ لوٹ کر کھا گیا ہے۔ پھر ڈان لیکس جیسے ملک دشمنی پر مبنی الزامات لگائے گئے اور اس کے بعد تحریک لبیک کے ذریعے مذہبی الزامات لگا کر اس نفرت کو اور بھی بڑھاوا دیا گیا۔ سہیل وڑائچ کے خیال میں حکومتوں کے خلاف تحریک صرف سیاسی مخالفت کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بھٹو اور نواز شریف دونوں کے خلاف سیاسی اور مذہبی کارڈ استعمال کر کے انہیں نفرت کا ہدف بنایا گیا۔ عوامی جذبات کو اس حد تک بڑھایا گیا کہ تحریک انصاف کے کچھ جذباتی حامی لندن میں نواز شریف کے گھر پارک لین پر حملہ آور ہو گئے۔ اس سے پہلے عمران خان کے دھرنے کے خاتمے پر پی ٹی وی اور پارلیمنٹ کی عمارت پر حملے کے واقعات بھی رونما ہو چکے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح کی نفرت تھی جو اب ٹرمپ کے حامیوں کی پرتشدد کارروائیوں میں نظر آئی ہے، لیکن عمران خان کے خلاف اب تک جتنی بھی تحریک چلی ہے اس میں وہ نفرت نظر نہیں آئی۔ کپتان سرکار کی کرپشن کی داستانیں تو بہت ہیں، لیکن ان کے اپنے خلاف کرپشن کا کوئی بڑا اسکینڈل تشت ازبان نہیں ہو سکا۔ سہیل وڑائچ کے مطابق جمہوریت کو اگر شائستہ کھیل کی طرح کھیلا جائے تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنا اختلاف رائے پارلیمان کے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر اختلاف رائے سڑکوں اور بازاروں میں آ جائے اور پھر اسے نفرت کا تڑکا بھی لگ جائے تو تشدد کی لہر ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی احتجاجی تحریک میں نفرت در آئے وہاں تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، چاہے وہ سن 1977 کی قومی اتحاد کی تحریک ہو، سن 2014 میں تحریک انصاف کا پی ٹی وی پر حملہ ہو، یا حالیہ دنوں صدر ٹرمپ کے حامیوں کا پارلیمنٹ کی عمارت کیپٹل ہل پر گھیراؤ جلاؤ ہو۔ جمہوری سیاست کا اصول ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں اختلاف رائے تو رکھیں گی مگر مذہبی فرقوں، انتہا پسندوں، فاشسٹوں اور متشدد گروہوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا اظہار نہیں کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے خلاف تحریک کامیاب تبھی ہوتی ہے جب اسے نفرت کا تڑکا لگ جائے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حامی جس حد تک چلے گئے ہیں وہ سیاسی اختلاف نہیں بلکہ نفرت پر مبنی راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کیپٹل ہل پر ہنگامہ آرائی اور ہلڑ بازی کو امریکہ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا گیا۔ طے شدہ اصولوں کے مطابق لیڈر دباؤ سے نہیں بلکہ دلیل سے لوگوں کو قائل کرتا ہے۔ وہ خوف و تحریض سے نہیں بلکہ اپنے بیانیے سے دلوں کو مسخر کرتا ہے۔ آمریت، فاشزم اور زور زبردستی کی حکومت کے خلاف جدوجہد کا مطلب زندگی یا موت ہوتا ہے، جبکہ جمہوریت ایک شائستہ کھیل ہے جس میں فتح اور شکست کھیل کا حصہ ہے۔ فاتح کھلاڑی ہارے ہوئے کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور ہارا ہوا کھلاڑی جیتنے والے کو خود مبارکباد دیتا ہے۔ لیکن نفرت کی سیاست کرنے والا ٹرمپ یہ تاریخ بھی بدلنے جا رہا ہے۔ پاکستان میں جمہوریت اگر معمول کے مطابق چلے تو سیاسی جماعتوں کے اختلاف کا اظہار اسمبلی کے فلور پر ہوتا ہے، معاشی پالیسی اور خارجہ پالیسی پر مباحث ہوتے ہیں اور ایوان کے اندر دلائل سے ایک دوسرے کی گوشمالی کی جاتی ہے۔ تاہم جب اسمبلی میں ڈائیلاگ ناکام ہو جائے، مخالفت مفاہمت میں نہ بدلے، ایوان اور اسمبلی کی ورکنگ کام نہ کرے تو پھر معاملات اسمبلی کے فلور تک محدود نہیں رہتے بلکہ اختلاف نفرت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور معاملات سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں طے ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تشکیل پائی اور حکومت مخالف تحریک شروع ہوئی۔ سہیل وڑائچ کے مطابق پی ڈی ایم کی تحریک کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور انہیں اپنا ہدف حاصل کرنے میں فوری کامیابی نہیں مل پائی، کیونکہ نہ تو وہ حکومت کو گرا سکے، نہ اجتماعی استعفے دے سکے اور نہ ہی سینٹ کا الیکشن رکوا سکے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کا دوسرا مرحلہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہو۔ قومی اتحاد کی تحریک بھی پہلے مرحلے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، کئی مرحلوں کے بعد ہی اسے کامیابی ملی تھی۔
عمران خان بھی 126 دن کے دھرنے کے باوجود حکومت گرانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ مایوس و نامراد ہو کر گھر لوٹے تھے، مگر وہ پھر سے اٹھتے اور نیا مرحلہ شروع کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم بھی ایسا ہی کرے گی۔ وزیر اعظم کی 5 سالہ مدت میں سے آدھی مدت مکمل ہونے کو ہے، ان کا 2.5 سالہ دور عروج گزر گیا، اب 2.5 سالہ دور زوال آ رہا ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن کو پارلیمان کے اندر سیاست میں لائیں اور ان سے مذاکرات شروع کریں۔ بصورت دیگر اگر اپوزیشن اتحاد نے اپنی حکومت مخالف تحریک جاری رکھی اور اس میں نفرت کا رنگ بھی نمایاں ہونے لگا تو پھر عمران خان کے اقتدار کا سورج غروب ہو کر رہے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔